رکھ لیں جو حضور کی مدح سرائی کرتا ہے وہ نعت خواں ہوتا ہے، حضور کی مدح کرنے والا ہوتا ہے، حضور کی مدح کرنے والا ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت میں جو اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری بنتی جا رہی ہے، نعت خوانی کو ایسا ہم نے شعبہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جو بزنس بن گیا ہے۔ یہ اپنی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں اور اب یہاں پہ بھی شروع ہوا ساری رات صرف نعت خوانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صرف نعت خوانی ہوتی ہے۔ کسی عالم دین کا بیان نہیں ہوتا وہاں پہ، ساری رات بٹھا کر صبح کی نمازیں بھی دیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جس نبی کی ولادت باسعادت کو تم سیلیبریٹ کر رہے ہو، انہوں نے اپنی امت کو جو تحفہ نماز دیا ہے اسی کو تم بلا بیٹھے ہو۔ اور اہل سنت و جماعت کبھی بھی اس کا دفاع نہیں کریں گے کہ تم ساری رات بٹھا کر رکھو اور صبح جو ہے وہ نماز جو ہے وہ آپ کی جاتی رہی۔ نہیں، کبھی بھی ایسے نہیں۔ یا محفل نعت ہو رہی ہے، نماز کا وقت آیا تو نماز نہیں پڑھی تھی، ہمارے کپڑے نہیں تھی تو نعت نکال لینے آئے ہو تم۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی نعت کا ایک تقدس ہے۔ صحابہ کرام نعت پڑھا کرتے تھے، لیکن کیا ہم بہت بڑی غلطی کہیں ایسی تو نہیں کر رہے کہ جو وارثین نبوت ہیں، جو وارث نبوت ہیں، ان کو ہم نے سننا چھوڑ دیا؟ آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جب آپ اور پھر نعت پڑھنے والے کلام بھی ایسا مجہور کلام پڑھیں گے کہ جس سے صرف عوام مجمع اٹھے بس، کیونکہ ہماری عادت ہم بھی چس لیتے ہیں، ہم بھی مزہ لیتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں دیکھ کر پھر وہ کلام پڑھتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ساری رات بیٹھ کے ان سے جو بیٹھے رہے پوچھیں بھی کیا سیکھا دین؟ نتھنگ۔ کیا لے کے آئے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔